السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم انکحوا الایام والصالحین من عبادکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار آپ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکت پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مجھے 5 منٹ کے لیے اجازت ملی، جس میں سے 2 منٹ ختم ہو چکے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی مہذب اقوام ہیں ان سب میں شادی بیاہ کا رواج ہے، خواہ وہ مومن ہو کہ کافر، ہر قوم میں اس کا رواج۔ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں کچھ ایسے غنڈوں نے کہ جن کی عزت اور تمکنت کا کوئی بھاؤ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں اور ہپیوں کی طرح گھومتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نکاح کی ضرورت سے بالکل آزاد سمجھتے ہیں۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، نہ ان کو میں باعزت سمجھتا ہوں۔ باعزت وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی تہذیب کو قبول کرتے ہیں۔ رفیقان گرامی، اب کہنے کا معنی یہ ہے کہ نکاح کا رواج تو ہر معزز قوم میں ہے، مگر ان متمدن قوموں میں جو نکاح کی خصوصیت اہل اسلام میں ہے، یہ اسی کی خصوصیت ہے، اس بنا پر کہ ان میں مقاصد کے اعتبار سے اور نتائج کے اعتبار سے یہ ہم لوگوں کا یہ عمل انسانیت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضرور لازم ہے۔ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ فرمایا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی حقوق زوجیت ادا کرنے کی طاقت اپنے اندر پاتا ہے وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائے، اس لیے کہ نکاح کی وجہ سے تمہاری شرمگاہیں کنٹرول میں رہیں گی اور تمہاری آنکھیں پست رہیں گی، ہر ایک کی طرف نہ اٹھیں گی۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ آدمی کو ایک مہذب، ترقی یافتہ اور ایک ریزرو شخصیت بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائے۔ رسول پاک یہ بھی فرماتے ہیں، جو اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ حقوق زوجیت ادا کر پائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے،
کہ روزے کی وجہ سے اس کی شہوتیں ٹوٹ جائیں گی اور بد نگاہی اور بد خصلت سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ ہمارے یہاں شادی بیاہ صرف اس لیے نہیں کہ معاشقہ ہو گیا تھا، اس لیے نہیں کہ یہ ہمیں زیادہ پسند ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اپنی شہوت کو کسی صورت سے ادا کر لیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر انسانیت کو بیدار کرے، یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عورتیں جو کمزور ہیں، معاش کی تلاش کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے، اس بنا پر تم نکاح کرو تاکہ تم ان کی ذمہ داری لو۔ اگر ذمہ داری لینے کی صلاحیت نہیں ہے تو تم نکاح کرنے کے بجائے روزہ رکھو۔ اب یہاں سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ کسی کی کفالت کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو نکاح کے بعد ذرا اس پر غور و فکر سے کام لے تو خداوند قدوس کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عزل کے بارے میں پوچھا، فرمایا اگر نہ کرو تو تمہارا کیا نقصان؟ ما علیکم اللہ تفعلوا فما من نفس کائنۃ الی یوم القیامہ الا وہی کائنہ۔ سن لو کہ کوئی بھی جاندار چیز ایسی نہیں ہے کہ قیامت تک اس کو پیدا ہونا ہے تو وہ پیدا ہو کے رہے گی۔ تمہارے عزل کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو بیٹا پیدا ہوا کہ بیٹی، ایک ہے کہ 10 یا ایک بھی نہیں، ان سب معاملے میں خدا کی معرفت کی طرف متوجہ ہو اور اپنے آپ کو ٹھیک سے یہ سمجھے کہ یہ چیزیں ہمارے اختیار کی نہیں، یہ سب اللہ کا کرم ہے جس کو عطا کر دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری بیویاں تمہیں میں سے یعنی انسانوں میں سے پیدا کی۔ اس لیے دیکھو کہ جو اجنبی ہیں ان دونوں میں محبت کا جذبہ کس نے بیدار کیا؟ یہ رب قدیر نے بیدار کیا۔ بھائی بہن میں تو چلو ایک رشتہ ہے، پہلے سے بے تکلفی سے بات چیت کر لیتے، مگر ایک اجنبی عورت سے آدمی کا کوئی بھی تعلق، کوئی بے تکلفی، یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ مگر اللہ نے نکاح کرا کے تمہارے لیے یہ اجنبیت ختم کر دی اور تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جذبہ ہمدردی و جذبہ غم گساری، ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر۔ اسی طرح ایک اور چیز میں بتاؤں کہ رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی ادائیگی میں یہ راز بھی مخفی ہے جس کو قرآن حکیم نے فرمایا کہ انکحوا الایام والصالحین منکم من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔
کہ اگر تم محتاج ہو، کنگال ہو، کھانے پینے کی تنگی ہے تو سن لو، اگر محتاج ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس جواد کی وجہ سے تمہیں غنی فرما دے گا. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. مگر نیت تو صاف رکھے بندہ، تب تو اس کے بعد دیکھے کہ شادی کے بعد اللہ کی طرف سے رحمتوں کی کیسی بارش ہوتی ہے. رفیقان گرامی، ایک آخری بات میں یہاں کہہ دوں، اور میں نے وقت زیادہ لیا. نکاح کرنے سے آدمی نسل بڑھاتا ہے، عموماً نسل بڑھتی ہے، اور اس نسل پر آدمی کو فخر کرنا چاہیے اور قابل فخر بنانا چاہیے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تناکحوا وتناسلوا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسخط. فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے امتیوں، نکاح کرو، نسلیں اپنی بڑھاؤ. کیوں؟ کہ قیامت کے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں میں تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں. سمجھیں آپ؟ تو اس لیے ہم پہلے بھی اس بات کے ضبط تولید یعنی برتھ کنٹرول کے مخالف تھے انہی امور کی وجہ سے، اور آج بھی اسی منصب پر ہیں الحمدللہ. مگر اس سے ایک اور سبق حاصل کرنا چاہیے کہ رسول پاک کے لیے ہم نے اگر اپنی نسل بڑھا کر قابل فخر ان کو بنایا تو پھر رسول پاک کی مسرتوں میں اور ان کے فخر کرنے میں ہم غلاموں کا کتنا بڑا حصہ. یہ عزت افزائی کم ہے؟ سوچو. مگر یہاں سے یہ سبق لو کہ اولاد ایسی بناؤ، ایسی تربیت کرو کہ تم خود فخر کر سکو. جن کی اولاد کے سامنے ہماری گردنیں جھک جاتی ہیں کہ یہ کیسی اولاد مل گئی، کیا وہ رسول پاک کے لیے قابل فخر ہوں گی؟ آپ اپنی نسل کو سنی صحیح العقیدہ بناؤ، اپنی نسل کو نمازی بناؤ، اپنی نسل کو سچا بناؤ، اپنی نسل کو غیبت اور چغلی سے بچاؤ، اپنی نسل کو بدنگاہی سے بھی محفوظ رکھو اور بدزبانی سے بھی محفوظ رکھو. اللہ تعالی کرم فرمائے اور مجھے بھی اور آپ سب لوگوں کو توفیق خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا